خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے خود اعتمادی۔ جی اور خاص طور پر ہم برائن ٹریسی کی مشہور کتاب دی پاور آف سیلف کانفیڈنس کے جو خلاصے ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ ایک کلاسک کتاب ہے اس موضوع پر۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے وہ عملی نکات نکالیں جو ہمارے سننے والوں کو اپنی خود اعتمادی بنانے اور بڑھانے میں مدد دے سکیں۔ جی ہاں، اور شروع میں ہی ایک بات واضح کر دیں کہ خود اعتمادی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ہنر ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ میرا مطلب ہے کامیابی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور جو چیز مجھے اس کتاب میں ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹریسی صاحب صرف اندرونی کیفیت یعنی صرف سوچ پر زور نہیں دیتے۔ اچھا، جی، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی خود اعتمادی وہ اندرونی یقین اور عملی اقدامات دونوں کے ملاپ سے بنتی ہے۔ یعنی سوچ اور عمل دونوں ساتھ ساتھ؟ بالکل، ایک کے بغیر دوسرا ایک طرح سے ادھورا ہے۔ صرف سوچتے رہنا کافی نہیں، اور بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا بھی بے معنی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو پھر اس سفر کا یعنی خود اعتمادی بنانے کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا قدم تو ہے خود شناسی۔ خود شناسی یعنی اپنے آپ کو جاننا؟ جی، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان پر ایک بنیادی یقین پیدا کرنا۔ لیکن یہ یقین کیسے پیدا ہو؟ اکثر لوگ اپنی خامیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہیں ٹریسی کا خود کا تصور یعنی سیلف کانسیپٹ کا نظریہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ سیلف کانسیپٹ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل وہ لاشعوری تصویر ہے جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ آپ اندر ہی اندر خود کو کیسا سمجھتے ہیں، کیا مانتے ہیں۔ اچھا، اور ٹریسی کہتے ہیں کہ یہ تصور آپ کی کارکردگی کی، آپ کی کامیابی کی حد مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اتنا ہی اچھا پرفارم کر پاتے ہیں جتنا آپ لاشعوری طور پر خود کو قابل سمجھتے ہیں۔ تو اگر کسی کا سیلف کانسیپٹ منفی ہو تو پھر اسے بدلنا ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا دشمن ہے منفی خود کلامی۔ منفی خود کلامی یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہنا؟ جی، یا اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا، خود کو کمتر سمجھنا۔ یہ زہر کی طرح آپ کے سیلف کانسیپٹ کو خراب کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ شعوری طور پر مثبت اندرونی مکالمہ شروع کیا جائے۔ اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں، اپنی خوبیوں پر توجہ دیں۔ یعنی اپنی سوچ کو خود کنٹرول کرنا۔ بالکل، اپنی اندرونی آواز کو مثبت بنانا، یہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد مضبوط ہو گئی، یعنی ہم نے اپنے بارے میں مثبت سوچنا شروع کر دیا۔ اب آگے کیا؟ کیا صرف یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سمت کی بات، یعنی واضح مقاصد کا تعین۔ مقاصد؟ گولز؟ جی بالکل، گولز، ذرائع، اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ ٹریسی کا ماننا ہے کہ جب آپ کو ٹھیک پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں، تو ایک طاقت سی آ جاتی ہے۔ بالکل، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے ایکشنز میں ایک غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے۔ مقاصد کا واضح ہونا آپ کو فوکس رہنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ اپنی ترجیحات طے کر پاتے ہیں۔ ورنہ تو انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ صحیح، اور اسی سے جڑی ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ ہے مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ ذمہ داری کس چیز کی؟ ہر چیز کی، اپنی زندگی کی، اپنے فیصلوں کی، اپنے حالات کی۔ ٹریسی کہتے ہیں کہ دوسروں پر یا حالات پر الزام ڈالنا چھوڑ دیں۔ یہ مشکل کام ہے، لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان لگتا ہے، وقتی طور پر تسکین بھی ملتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کے اعتماد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو آپ اختیار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا ڈرائیور ہوں۔ یہ احساس خود اعتمادی کو بہت بڑھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خود شناسی، مثبت سوچ، واضح مقاصد اور مکمل ذمہ داری، یہ ہو گئی بنیاد اور سمت۔ جی، ایک مضبوط آغاز کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بنیاد بھی ہے، سمت بھی ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ اور بھی تو چاہیے ہوگا۔ یہاں قابلیت یعنی کمپیٹنس کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، قابلیت۔
کیا یہ سچ ہے کہ جتنا آپ کچھ سیکھتے ہیں یا کسی چیز میں ماہر ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ پورے اعتماد محسوس کرتے ہیں؟ یہ بالکل کلیدی نکتہ ہے۔ قابلیت اور اعتماد کا براہ راست تعلق ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جس بھی شعبے میں آپ خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں نا، وہاں اگر آپ جان بوجھ کے علم حاصل کرنا شروع کر دیں، مشق کریں، اپنی مہارت بڑھائیں، تو خود بخود اعتماد آنے لگتا ہے؟ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ ٹریسی کا ایک بہت ہی پاورفل جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنے کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ واہ، یہ تو بڑی امید افزا بات ہے نا؟ یہ سوچ کے کمی صلاحیت کی نہیں ہے، بلکہ شاید کوشش کی ہے یا سیکھنے کی ہے۔ یہ خود اعتمادی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو مستقل سیکھنا، خود کو بہتر بناتے رہنا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے، تو اعتماد کو بڑھاتا رہتا ہے۔ یعنی لائف لانگ لرننگ۔ بالکل وہی۔ اچھا، اب اس حصے پر آتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر ہمیشہ بہت مسحور کرنے لگتا ہے۔ وہ ہے سوچ کی طاقت۔ جی، دا پاور آف تھاٹ۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خیالات ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا ذہنی اور نفسیاتی عمل ہے۔ ٹریسی اسے بہت عملی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایک ترتیب بتاتے ہیں۔ آپ کی جو غالب سوچیں ہوتی ہیں نا، یعنی جو خیالات بار بار آتے ہیں؟ جی، جو خیالات آپ کے ذہن پر چھائے رہتے ہیں وہ آپ کے اندر احساسات پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوچ سے احساسات۔ پھر وہ احساسات آپ کے اعمال کا رخ متعین کرتے ہیں، یعنی آپ جو محسوس کرتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ صحیح، احساسات سے اعمال، اور آخر میں آپ کے اعمال آپ کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یعنی سوچ، احساس، عمل، نتیجہ، یہ ایک زنجیر ہے۔ بالکل، ایک سائیکل ہے۔ تو اگر آپ اپنے نتائج بدلنا چاہتے ہیں تو سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جی بالکل، شروع میں جانا ہوگا، اپنی غالب سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ لیکن یہ کیسے کریں؟ سوچیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے ٹریسی دو بہت طاقتور اوزار بتاتے ہیں۔ ایک ہے تصور، یعنی ویژولائزیشن۔ تصور یعنی امیجن کرنا؟ جی، لیکن صرف سرسری طور پر نہیں، بلکہ اپنی کامیابی کو، اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے خود کو دیکھنا، پوری تفصیل کے ساتھ، تمام احساسات کے ساتھ، اتنی شدت سے کہ آپ کا لاشعور اسے حقیقت سمجھنے لگے۔ اچھا، جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہو اپنے ذہن میں۔ بالکل، اور دوسرا اوزار ہے مثبت جملے، یعنی افرمیشنز۔ ایفرمیشنز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حال کے صیغے میں، یعنی پریزنٹ ٹینس میں لکھے گئے یا بولے گئے مثبت بیانات ہوتے ہیں، جیسے میں پر اعتماد ہوں، میں قابل ہوں، میں اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہوں۔ اچھا، یعنی خود کو مثبت پیغام دینا۔ جی، بار بار دہرانے سے یہ آپ کے لاشعور میں بیٹھے منفی عقائد کو چیلنج کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں بدل دیتے ہیں۔ تو تصور اور مثبت جملے یہ سوچ کو بدلنے کے طریقے ہیں۔ جی، یہ لاشعور کو ری پروگرام کرنے کے بہت مؤثر طریقے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، خود شناسی، مقصد، قابلیت، مثبت سوچ، لیکن کیا یہ سب کافی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف سوچنے، تصور کرنے اور سیکھنے سے خود اعتمادی آ جائے گی؟ کہیں عمل کی بات تو نہیں رہ گئی؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ اچھا؟ سوچنا، جاننا، سیکھنا، یہ سب بہت ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ خود اعتمادی، جیسا کہ میں نے شاید پہلے کہا، ایک پٹھے کی طرح ہے۔ یعنی استعمال سے مضبوط ہوتی ہے؟ بالکل، استعمال نہ کریں تو کمزور پڑ جاتی ہے۔ ٹریسی کے مطابق عمل یعنی ایکشن ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ عمل یعنی کچھ کرنا؟ جی، خاص طور پر وہ عمل جو آپ کو ڈر لگنے کے باوجود کرنا پڑے۔ خوف کے باوجود؟ جی ہاں، پہل کرنا، پہلا قدم اٹھانا، یہی سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی سب سے اہم بھی ہے۔ لیکن اگر ناکام ہو گئے تو؟ اکثر لوگ اسی ڈر سے قدم نہیں اٹھاتے۔ اور یہی غلطی ہے۔ ذرائع بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اچھا؟ ناکامی کوئی بری چیز نہیں، یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ اسے سیکھنے کا ایک موقع سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کوشش کی، نتیجہ نہیں ملا، تو دیکھیں کیا غلط ہوا، اس سے سیکھیں اور دوبارہ کوشش کریں۔ یعنی ناکامی کو فیڈ بیک سمجھیں۔ بالکل، ہر چھوٹا قدم، چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، آپ کو کچھ سکھاتا ہے، اور ہر چھوٹی کامیابی، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگے، آپ کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے۔
یہ آپ کو آگے بڑھنے کی رفتار یعنی مومنٹم دیتی ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ سوچیں، سیکھیں، لیکن پھر عمل ضرور کریں، خوف کو ایک طرف رکھ کر۔ جی، ڈو اٹ افریڈ کا اصول۔ صحیح۔ اب آخر میں ایک اور پہلو ہے جس پر کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور وہ ہے دیانت داری یعنی انٹیگریٹی۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ مجھے یہ تھوڑا غیر متوقع لگا۔ دیانت داری کا خود اعتمادی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دراصل اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، جب آپ کی اقدار یعنی آپ جن اصولوں کو مانتے ہیں، جی۔ آپ کے الفاظ یعنی جو آپ کہتے ہیں، ہم اور آپ کے اعمال یعنی جو آپ کرتے ہیں، ان تینوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ یعنی آپ جو مانتے ہیں وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ بالکل۔ جب ان میں تضاد نہیں ہوتا تو آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے، ایک خود پسندی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے اصولوں پر قائم ہوں۔ اچھا، یہ بات تو ہے۔ یہ خود اعتمادی کی سب سے پائیدار، سب سے مضبوط شکلوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی بیرونی تصدیق کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ آپ کا اعتماد اندر سے آتا ہے۔ اور اگر اس میں تضاد ہو، یعنی کہیں کچھ اور کریں کچھ اور؟ تو پھر اندر ایک کشمکش رہتی ہے، ایک احساس جرم یا منافقت کا احساس۔ یہ آپ کی خود اعتمادی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو دیانت داری صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی ضروری ہے۔ بالکل، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات ہے، مثبت تعلقات کی۔ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت؟ جی، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو مثبت ہوں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جو آپ کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہیں، یہ بھی آپ کے اعتماد کو بہت سہارا دیتا ہے۔ منفی اور تنقیدی لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ یہ تو بہت جامع تصویر بن گئی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اہم ترین نکات کیا ہوئے؟ جی بالکل، سمیٹتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو اپنی قدر پہچاننا، اپنے سیلف کانسیپٹ پر کام کرنا اور منفی سوچ کو مثبت میں بدلنا۔ صحیح، پہلا قدم۔ دوسرا، واضح تحریری مقاصد مقرر کرنا اور ان کے حصول کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ سمت اور اختیار۔ تیسرا، مسلسل علم اور مہارت حاصل کرنا، قابلیت پیدا کرنا۔ سیکھتے رہنا۔ چوتھا، اپنی سوچوں کی طاقت کو سمجھنا اور اسے مثبت انداز میں استعمال کرنا، یعنی تصور اور مثبت جملوں کے ذریعے۔ ذہن پر قابو۔ پانچواں، اور شاید سب سے اہم، خوف کے باوجود عمل کرنا، ناکامی سے سیکھنا اور رفتار بنانا۔ عمل، عمل، عمل۔ اور چھٹا، اپنی زندگی دیانتداری اور اپنے اصولوں کے مطابق گزارنا اور مثبت تعلقات استوار کرنا۔ اندرونی سکون اور بیرونی سپورٹ۔ جی ہاں، یہ 6 نکات اگر ان پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے تو خود اعتمادی ضرور بڑھتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، کہ یہ کوئی منزل نہیں جسے پا لیا اور بس۔ بالکل نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک ہنر ہے جسے روزانہ کی مشق، شعوری کوشش اور ثابت قدمی سے بہتر بنانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کوشش قابل قدر ہے۔ بلا شبہ، میرے نزدیک یہ ایک بھرپور، کامیاب اور بامانی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم خوبیوں میں سے ایک ہے۔ بہت خوب۔ تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر یہ سچ ہے کہ خود اعتمادی سیکھی جا سکتی ہے، یہ پیدائشی نہیں ہوتی، تو آج ابھی وہ پہلا چھوٹا سا قابل عمل قدم کون سا ہو سکتا ہے جو اس سفر کے آغاز کے لیے اٹھایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے؟ بہترین سوال، اس پر غور کرنا چاہیے۔